ریچھ اور آدمی. ایک بہت بڑے اژدہا نے ایک ریچھ کو پکڑ لیا. ریچھ نے شور مچانا شروع کیا تو ایک آدمی نے اس پر ترس کھا کے کسی طرح اسے اژدہا کے منہ سے چھڑا لیا. ریچھ اس احسان کے بدلے اس آدمی کا مطیع ہو گیا اور کتے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. وہ آدمی جب کبھی سو جاتا تو ریچھ اس کی مکھیاں جھلا کرتا تھا. ایک روز کسی دانا شخص نے یہ منظر دیکھ کر اس سے کہا کہ ریچھ کی دوستی اچھی نہیں، اس سے ہر وقت کسی نقصان ہی کا اندیشہ ہے، تم اس پر بھروسہ نہ کرو. اس نے جواب دیا، آپ اپنی نصیحت اپنے پاس رکھیں، مجھے ریچھ پر اعتماد ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ آدمی سو رہا تھا اور ریچھ اس کی مکھیاں جھل رہا تھا کہ ایک مکھی اس کے منہ پر بار بار آ کر بیٹھنے لگی. ریچھ اسے اڑاتا تو وہ پھر آ بیٹھتی، پھر اڑاتا وہ پھر آ بیٹھتی. ریچھ بڑا اس کو غصہ ہوا اس کو، اور غصہ میں آ کر ایک بڑا پتھر اٹھا لایا اور وہ پتھر زور سے اس مکھی پر مارا. مکھی تو اڑ گئی اور وہ آدمی وہیں ڈھیر ہو گیا. تبصرہ: نادان کی دوستی دشمن کی دشمنی سے بھی زیادہ خطرناک اور مہلک ہوتی ہے. جس طرح ریچھ نے اپنے خیال میں دوستی کا حق ادا کیا اور اس دوستی ہی سے اس شخص کی جان لے لی، اسی طرح قرآن کے آج کے نئے مفسر بھی اپنی جدت آمیز تفسیر سے بزام خیش قرآن کا حق تفسیر ادا کرتے ہیں اور اسی پر نئی تفسیر سے لوگوں کا ایمان لے لیتے ہیں.